ریاست پاکستان کے سربراہ صدر مملکت اسلامی جمہوریہ پاکستان عزت مآب جناب ڈاکٹر عارف الوی صاحب ہمارے آج کے مہمان ہیں. سر السلام علیکم. وعلیکم السلام. مزاج بخیر ہے؟ بالکل بخیر. میں تو آپ سے کہہ رہا تھا نا 48 گھنٹے سے میری بہادری ہے کہ آپ ایک بار پھر کیمرے کے سامنے آ گئے. تو یہ کیا ہے، ہنگامہ ہے، کیوں برپا، یہ کیا؟ وہ اصل میں اگر میں اس کو اور اسپیسیفک کر لیتا ہوں بلکہ اگر آپ کہیں تو کہ آپ نے کہا کہ یہ آؤٹ آف کانٹیکسٹ میرا بیان کوٹ ہوا، تو وہ کیا تھا جو آپ نے نہیں کہا تھا؟ کیا آؤٹ آف کانٹیکسٹ کوٹ؟ اس میں میں سوچتا رہا، مجھے محسن نقوی کا ایک شعر یاد آیا. اچھا. بڑا مزیدار ہے بالکل موضوع کے لحاظ سے، کہ جو بات معتبر تھی وہ سر سے گزر گئی. اچھا. اور جو حرف سرسری تھا وہ دل میں اتر گیا. اچھا. اچھا. تو جو بات معتبر تھی وہ سر سے گزر گئی، اور جو سرسری بات تھی وہ ہیڈ لائن بن گئی. اور سرسری بات تھی وہ دل میں اتر گئی اور وہ ہیڈ لائنز بھی بن گئی. اور ایسی ہیڈ لائنز بنی مثال کے طور پر، اب میں کتنا وزن کروں الفاظ کا میری سمجھ میں نہیں آتا، میں خود بھی کنفیوز ہو جاتا ہوں. مثال کے طور پر ایک سے زیادہ ممکن بھی نہیں ہے اب یہ سوشل میڈیا اور اس سارے زمانے میں. پتہ نہیں، آپ الفاظ کے بہت معنی ہوتے ہیں، ہے نا. مثال کے طور پر میں نے ایک لفظ فرسٹریٹڈ استعمال کیا. اچھا، فرسٹریٹڈ کا میرے ذہن میں مطلب یہ تھا کہ عمران خان صاحب فرسٹریٹ ہوئے اور پھر عوام کے پاس چلے گئے، اور میرا مقصد یہ تھا اینوائڈ تھے، اینگری تھے کہ یہ ہوا کیا. آپ کو کیا لگتا ہے کن معنوں میں لیا گیا؟ اچھا، مگر وہ اخبار کی ایک اردو بڑے اخبار کی ہیڈ لائن یہ گئی کہ عمران خان مایوس ہو چکے تھے، مایوس ہو گئے. ہیڈ لائن ہے. اچھا، اتنا بڑا لیڈر میں کہوں کہ جی مایوس ہو گیا تھا، کمال ہے. اچھا، تو لہٰذا میری سمجھ میں نہیں آتا کرتے کیا ہے ہم آپس کی گفتگو کے اندر، ہم دیکھتے ہیں کس کانٹیکسٹ میں بات آ رہی ہے. ٹھیک ہے نا. تو کانٹیکسٹ جب آپ اگنور کریں گے تو الفاظ کے معنوں کے اندر وہ معنی پہنا دیں گے جو شاید میرا مقصد نہیں تھا. اور میں اپنے آپ کو اس لیے اوپن کرنا چاہتا ہوں آپ کے پروگرام کے ذریعے کہ اگر کسی کو یہ احساس ہو کہ میں نے کوئی ایسی بات کی ہے جو واقعی نیوز ہے اور بڑی غلط نیوز ہے، تو مجھے فون کر کے پوچھ تو لیں کہ آپ کا مطلب کیا تھا. پوچھ ہی لیتا ہے نا آدمی. ٹھیک ہے کہ بھئی تمہارا مطلب کیا تھا، تم نے یہ بات کہی. مثال کے طور پر آپ کے پیچھے ایک لیمپ ہے، میں کہتا ہوں اس کو ہٹا دو. ٹھیک. اچھا، کیمرہ مجھے کیپچر کرتا ہے تو وہ سمجھیں گے کہ جی میں کہہ رہا ہوں اس کو ہٹا دو، وسیم بٹانی کو ہٹا دو، وسیم بٹانی کو ہٹا دو. تو پوچھ تو لو بھائی کہ کیا مقصد تھا. اگر چلے مطلب میڈیا ایسے ہی ہے باہر صورت نہیں میڈیا نہیں، انسان بھی ایسے ہی ہے کہ وہ کبھی کبھی الفاظ کے وہ معنی لے لیتا ہے جو وہ چاہتا ہے. یعنی اگر اس کو اور اسپیسیفک کر لیں کیا تاکہ اور وضاحت ہو جائے؟ بالکل اسپیسیفک کر لیں. دیکھیے، میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں بہت ساری چیزوں میں اسپیسیفکلی جواب دے دوں. بہت ساری غلط فہمی، میرے دوست بھی بہت سارے لوگوں نے انٹرویو کم دیکھا، تبصرے زیادہ پڑھے اور تبصرے ہوتے رہے. تو پہلے تو سب سے پہلے میں معذرت خواہ ہوں کہ اس ملک کا وقت بڑا قیمتی ہے، اور اس ملک کا وقت عارف الوی کے الفاظ میں کل ضائع ہو گیا، کیونکہ ہر ٹاک شو کے اندر یہ بحث تھی کہ انہوں نے کہا کیا. میں تو ہمیشہ کہتا ہوں کہ ریالٹی چیزوں پہ فوکس کیا جائے. میں نے سائفر کے اوپر ایک اوپینین دیا. میں سمجھتا ہوں کہ میں کنونس تھا جب عمران خان صاحب نے مجھے خط لکھا، جب ہی تو میں نے سپریم کورٹ کو بھیجا. جب آپ کو خط بھیجا، آپ کہہ رہے ہیں جب بھیجا، اور اب وہ میرا کنوکشن ابھی تک ہے، کوئی بدلا نہیں. کیا کنوکشن ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ اس چیز کی تحقیقات بھی ہونی چاہیے، اور عمران خان کو میں نے سچا آدمی پایا ہے. وہ بڑا پرانا میرا واسطہ ہے، میں اس کے ساتھ ہوں اس وجہ سے. لیکن جب آپ یہ کہتے ہیں کہ مجھے اگر ان کا نیریٹو ہے تو وہ ان کا سچا نیریٹو ہے. ان کا نیریٹو ہے کہ سازش ہوئی ہے. ہاں، تو میں نے اسی وجہ سے میں تو اسی دیکھو نا، اگر میں سمجھتا نہیں ہے میں کیوں بھیجتا سپریم کورٹ کو. اور میں نے پورے آرگومنٹس بھیجے سپریم کورٹ کو. یار کیا ہو گیا دنیا کو، پورے آرگومنٹس بھیجے کہ اس کا پروف کرنا مشکل ہوگا. پاکستان کی ان سازشوں کا ذکر کیا جن کو پروف کرنا مشکل تھا. لیاقت علی خان کا ذکر انٹرویو میں بھی کیا. لیاقت علی خان کا ذکر کیا. ایوب خان نے لکھا فرینڈز ناٹ ماسٹرز. پھر بھٹو صاحب نے میتھ آف انڈیپینڈنس لکھا. ساری چیزیں اسی کانٹیکس میں نے کوٹ کی کہ مشکل ہے، اور سپریم کورٹ سے کہا کہ سرکمسٹانشل ایویڈنس دیکھ لو. ایک تو یہ بات ہے. دوسری بات یہ کہ بڑا اہم اسٹیٹمنٹ دے رہا ہوں. آئی فاؤنڈ مسٹر عمران خان ویری ٹروتھفل ان مائی لائف. ٹھیک ہے. آئی تھنک میں یہ اسٹیٹمنٹ اگر دوں اور کوئی کمپلیکیٹڈ لفظ میں کہہ دوں نا تو آپ وہیں پہ روک دیجیے گا کہ اسے معنی بتا دیجیے. ٹھیک ہے. اس فارمولے کا اطلاق پورے انٹرویو میں کروں میں؟ بالکل تو میں نے عمران خان کو سارے سیاستدانوں کے معاملے میں اور اپنے دوستوں کے معاملے میں بھی میں نے سچا پایا. تو ایک تو بات یہ تھی. فرسٹریٹنگ کی بات میں نے آپ سے کر دی کہ اخباروں نے ہیڈ لائن لگا دی. کچھ اخباروں نے نوٹس لکھ لیے، میں نے لکھ لیے اور میں نے ہیڈ لائنز دیکھ کر لکھے. اچھا. اور کل کے ٹاک شوز میں جو دیکھتا رہا، اور میرے دوست بھی بہت سارے مجھ سے خفا تھے
تو کس بیان پہ؟ میرے بیان پر. خان صاحب خفا تھے؟ خان صاحب سے بات, خان صاحب کے تو اتنے سارے الزامات لگتے ہیں نا ہر وقت صبح سے شام تک, پتہ نہیں کیا کیا. خان صاحب سے بات ہوئی؟ میرے بہت ساری چیزوں پہ بات ہوتی رہتی ہے, مگر یہ کہ اس بیان کے حوالے سے بات, یہ تو اہم بیان. آپ کہنا یار یہ میں کوئی شاعر ہوں کہ جناب لوگ معنی تلاش کرنے, نہیں, مقصد یہ تھا. اچھا میں نے بیان بھی دے دیا. کیا خان صاحب بھی معنی تلاش کر, انہوں نے آپ سے پوچھا کہ بھائی یہ کیا مطلب؟ نہیں, وہ جانتے ہیں. اچھا معنی تلاش کریں. اب میں اتنا بڑا ایسا شاعر بھی نہیں ہوں کہ اسے معنی. اچھا میں نے بیان بھی دے دیا, اس کے باوجود نے کہا نہیں یہ مقصد نہیں تھا, یہ مقصد تھا. اچھا بیان بھی آ گیا. اچھا لیکن آپ بیان میں یہ کہہ رہے ہیں خوبصورتی ہے کہ میں کہہ رہا ہوں آؤٹ آف کانٹیکسٹ ہے. میں نے کہا کہ آئی واز کنونسڈ, تبھی تو میں نے بھیجا. تو لہٰذا میں آپ کے سامنے ایک تو دو چیزیں میں نے اور اسپیسیفک کر لوں پھر آپ یہ. نہیں اور کہ یعنی صدر پاکستان کے خیال میں عمران خان صاحب کی حکومت کو ایک سازش کے تحت ہٹایا گیا, یا ایک آپشن ہے, یا صدر پاکستان یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بہت اہم معاملہ ہے, حکومت تو ہٹی ہے اور سائفر بھی آیا ہے, تو تحقیقات ہو جائیں تاکہ پتہ چل جائے سازش ہوئی ہے نہیں. ان دونوں میں صاحب کا کیا اوپینین ہے؟ میرے شبہات جو میں نے خط میں لکھے ہیں وہ میرا کنوکشن ہے کہ اس کے اوپر تحقیقات ہو. میرا کنوکشن ہے کہ دیر از اے ہیوج پاسبلٹی. کیا اب میں پرسنٹیج دوں اس کو کوئی؟ آپ کس پرسنٹیج پہ چاہے تو یہ کر لیں آن اے اسکیل آف 1 to 10 تاکہ مزید بتا دیجیے کہ آپ کا سر دیکھیں بڑا کلیئر ہے. خان صاحب آن اے اسکیل آف 1 to 10 10 پہ کھڑے ہیں کہ سازش پہ کھڑے ہیں, اور عارف علی جب وہ کہہ رہے ہیں, جب وہ کوئی بات کہہ رہے ہیں تو مجھے ان پر بھی یقین کرنا چاہیے نا. میری اتنی دوستی اتنی پرانی, میں اس کی پرسنالٹی سے واقف ہوں. اور ہماری فورسز کا کہنا ہے کہ سازش نہیں ہوئی, لہٰذا اس پر بحث ہی نہیں کر رہا جناب. وہ ایک اور انڈے بچے نکلیں گے. آپ کہہ رہے ہیں وہاں اس علاقے میں جانا نہیں چاہتا. ٹھیک ہے, صحیح. نہیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں نے سپریم کورٹ کے ججز کو بلکہ یہ بھی کہا کہ یار اس کا ثبوت ملنا مشکل ہوتا ہے, اور مگر سرکمسٹانشل ایویڈنس کو بھی دیکھ لیا جائے. آپ نے کہا نا کہ آئی ایم ناٹ کنونسڈ آن دی فیکٹ کہ سازش ہوئی, بٹ آئی ایم کنونسڈ کہ میرا کمیونیکیشن کا مطلب یہ تھا کہ اس کا پروپورشن جو بھی آپ تعین کریں, اور اسی لیے میں نے بھیجا تاکہ لوگوں کو بھی پتا چلے کہ کیا ہوا. پاکستان کو پتا کیا چلا یار, اتنی سازشیں میں نے بیان کی, کوئی پتا چلا؟ بس بحث ہی ہوتی رہتی تھی, نہیں تھی. آپ کی نظر میں 100% سازش ہوئی ہے عمران خان صاحب کی گورنمنٹ گرانے کی؟ میں نے 100% عمران خان کو سچا مانتا ہوں. وہ کہہ رہا ہے تو میں بھی کنونسڈ ہوں بڑی حد تک کہ ہوئی ہے, مگر یہ کہ اگر اس کے کہیں کوئی جگہ ہے جس کو ٹرم کر کے دیکھنا چاہیے, ایویڈنس لینا چاہیے, لیا جائے. تو سر یہ بیان کل کے بیان سے تو مختلف ہوا نا پرسوں کے؟ نہیں ہوا یار, ہم نے خط لکھ دیا, کہہ دیا, ساری چیز خط میں موجود ہے. خط کا خلاصہ تو ہے نا کہ بھائی تحقیقات ہو جائیں تاکہ پتہ لگ جائے کہ سازش ہوئی ہے. عمران خان کا خط میرے پاس آیا. عمران خان کا خط سے مراد یہ آپ سائفر کی بات کر رہے ہیں؟ نہیں, سائفر کا. یعنی سائفر آپ کے پاس آیا؟ نہیں, عمران خان صاحب نے خط لکھا مجھے, پبلک خط لکھا, اسی کی رسپانس ہے. ٹھیک ہے. اچھا جی, اب آگے میں نے کہا دل فرسٹریٹڈ کا, انہوں نے کہا دل برداشتہ ہو گئے, کمنٹیٹرز نے کہا, اور مایوس ہو گئے یار اتنا بڑا لیڈر دل برداشتہ. تیسرے جناب, میں جب بھی یہ کہتا ہوں نا, مجھ سے آپ پوچھتے ہیں آ کر کہ جی عمران خان نے یہ کہا, اس کا کیا مطلب ہے, تو میں عام طور پر یہ کہتا ہوں کہ یہ عمران خان صاحب اپنا مطلب خود بتائیں. ٹھیک. اچھا, اس کو آپ انگریزی میں ترجمہ کرتے ہیں بہت سارے لوگ. ٹھیک ہے. کہتے ہیں عمران خان سے صدر صاحب نے ایکسپلینیشن مانگ لیا. ٹھیک. اچھا, دیٹ از سو انٹرو یار, کمال. کئی مرتبہ یہ کر چکے ہیں, اور کل کے پرسوں کے انٹرویو کے بعد بھی کہا کہ جی عمران خان صاحب ایکسپلین کریں. کمال. ٹھیک ہے, مزید یہ بھی ہو گیا ہے نا. اچھا, پھر کسی نے یہ کہا جی پارٹی میرا ماضی ہے. ہاں, اس میں کوئی انکار ہے کسی کو؟ پارٹی میرا ماضی ہے, مستقبل بھی ہوگا. جب آپ مجھے اجازت چھوڑ دیں گے تو اس کے بعد ایک بار پھر آپ پی ٹی آئی کے کارکن ہوں گے. بھائی میں تو حلف اٹھایا ہے نا کہ میں پارٹی کا ممبر نہیں ہوں. صحیح. تو واٹ از رانگ ود دیٹ؟ اس کو اٹھا دیا کہ جی عمران خان کی کمر پر چھرا بھونک دیا انہوں نے. یہ بھی الفاظ آئے. یار اتنا میرا دوست, میرا لیڈر, جس کو آج بھی میں لیڈر مانگتا ہوں, اس کی کمر پر میں اپنے دشمن کی کمر پر بھی چھڑانا. صاحب کا ماضی تھا, حال یہ کہ آپ صدر پاکستان ہیں, اس میں کوئی پارٹی ایفیلیشن نہیں ہے, اور مستقبل بھی کیوں ہے. یہ پارٹی ایشو نہیں ہے, یہ پرنسپل پاکستان کی ڈیمانڈ بھی ہے, یہ پرنسپلز ہیں. اور میں اگر یہاں پر میں امپارشل ہوں تو میں اتنے سارے ٹیلی ویژن انٹرویو میں کہہ چکا ہوں کہ کوئی صدر, کوئی پرائم منسٹر, کوئی گورنمنٹ آفیشل, سب کے سب یہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں کرپشن ہے. تو میں کبھی کرپشن کے معاملے میں امپارشل کوئی آفیشل ہو نہیں سکتا. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے نا. تو لہذا اگر میں امپارشل ہوں تو امپارشل میں اس معنی کر کے ہوں کہ میں اپنا اوپینین بناتا ہوں, اور اوپینین کے اعتبار سے اپنے تعصبات نکالتا ہوں. اچھا, میری زندگی بھر کی ریسرچ ہے یہ, ہے نا, کہ آدمی کیسے سوچتا ہے, کیسے پختہ ہو گیا. تو میں نے اس پر بہت پڑھا. آپ کی علم ہے نا کہ خود پاکستان تحریک انصاف کی بھی بہت سینئر لوگ
ٹیلی ویژن پر آ کر آپ کے بیان سے لوگ تو ایسے ہی اظہار ناراضگی کرتے ہیں. اس کو سر میڈیا پہ نہ ڈالیں ہم اس کو. نہیں لوگ تو اگر آپ چاہیں گے تو میں آپ کو نام لے کے بتاؤں گا کس کس نے مخالفت کی آپ کے بیان. بھائی لوگ میرے دوست بھی ہیں نا, میں کسی کو آپ کو بھی کنڈیم نہیں کر رہا, میڈیا کو بھی کچھ نہیں کہہ رہا ہوں, مگر میں کہہ رہا ہوں کہ لوگ اپنے تعصبات کی بنیاد پر واقعات کا تجزیہ کرتے ہیں. اور میں اگر آپ سے میں یہ بھی نہیں کہہ رہا ہوں کہ ڈسٹرسٹ ہے, لیکن میں آپ سے ایک کنفیشن کروں. ایز وی اسپیک آئی ول بی آنیسٹ وتھ یو, ابھی میں بھی کنفیوز اسٹیٹ آف مائنڈ میں ہوں ریگارڈنگ یور پوزیشن. آپ کنفیوژن دور کریں, یہ کتاب ہے, سنیں نا, کنفیوژن دور کریں. یہ کتاب کیا ہے؟ یہ کتاب اس لیے میں نے تلاش کی کہ میں یہ دیکھوں کہ لوگ کیسے اپنے تعصبات اور الفاظ میں پھنستے ہیں. میری زندگی بھر نہیں, میری زندگی بھر اسی میں گزری, میں تعصبات میں پھنسا ہوا ہوں. میں نے اپنے لیے پڑھی ہے, یہ آپ کے لیے نہیں پڑھی ہے نا, کیوں؟ تو لہٰذا چینج کیسے کریں. میرا کنفیوژن بڑا کلیئر ہے کہ ایک طرح کہتے ہیں کہ کنفیوژن ہے. آپ میں چاہتا ہوں آج انٹرویو کے بعد یہ بحث تو ختم ہونا تاکہ آگے تو بڑھیں اس سے. بتائیے کہ بھائی کہ اس پہ آپ کا ایک فائنل اوپینین یہی ہے نا, اگر میں اس کو صحیح سمرائز کر رہا ہوں بتائیے گا تو پھر ہم آگے بڑھیں, کہ آپ عمران خان صاحب کا جو نیریٹو ہے اس سے آپ اتفاق کرتے ہیں کہ جی بالکل سازش ہوئی ہے, لیکن اگر جو ہے وہ پھر بھی کسی چیز کی مزید وضاحت ہو جانی چاہیے تو وہ تحقیق کے ذریعے ہو جائے, یہ آپ چاہتے ہیں. یہ میں نے صحیح سمرائز کیا. میں نے اسی لیے خط بھیجا سپریم کورٹ کو کہ اس کی مزید تحقیق کرو. بٹ ایز فار ایز یو آر کنسرنڈ یو آر 100% کنونسڈ کہ سازش ہوئی ہے. میں نے 100% لفظ نہیں استعمال کیا, آپ الفاظ ڈالیے اس شاعر کے منہ میں, کبھی امکان ویسے ہی غلط بیانی, آپ الفاظ بتائیے نا, بولنے شروع ہو جائیں گے. ویسے ہی اونچ نیچ آپ پکڑ لیتے ہیں, تو جو میں نے بات کہی اسی تک رہیے. ضروری نہیں ہے کہ مجھ سے اگلی مرتبہ جو اینکر آئے گا وہ کہے گا جی میں ایفیڈیوٹ لایا ہوں 100 روپے کا, اس پر آپ دستخط کر کے کہیے. بڑا ایشو بنا اس لیے آگے بڑھتے. ٹھیک ہے. اچھا میں یہ کتاب کا آپ سے ذکر کر رہا تھا, میں خود متلاشی ہوں اس بات کا, اور زندگی بھر میں کوشش کرتا رہا ہوں کہ یہ میں اپنے تعصب کیسے پالتا ہوں اور کیسے چلتا ہوں. اور میں انسان ہوں, میرے تعصبات ہیں, میرے رائٹس تھنکنگ ہے, پاکستان کے اعتبار سے ٹوٹلی بائسڈ ہوں. دوسری چیز جو ہے وہ دوبارہ سوچنے کے حوالے سے یہ ہے کہ آدمی کو یہ احساس رہے کہ چھوٹا آدمی بڑی جگہ پر ہے. That's very humble of you. نہیں, not I believe it. I trust you on that. I honestly believe it. کیونکہ کتنی جواب دہی ہے میری بہت بڑی ہے بھائی, آپ کو اندازہ نہیں ہے, بات ہی نہیں کریں اس بات پر کہ کتنی جواب دہی ہے. I don't deserve to be in this position. تو وہ محسن نقوی کا جو شعر ہے وہ بڑا اہم ہی ہے نا, جو بات سرسری نہیں, جو بات معتبر تھی وہ سر سے گزر گئی, اور جو ہر سرسری تھا وہ دل میں اتر گیا. تو میں کوشش کر رہا ہوں کہ اس کی وضاحتیں ہو جائیں گے. اس شعر میں آپ یہ اعتراف کر گئے کہ لوگوں کے دل میں اتر گئی والی سرسری بات اتر گئی. ناظرین, افواج پاکستان کے سپریم کمانڈر صدر پاکستان عارف علوی صاحب ہمارے ساتھ ہیں, اور ایک بریک کے بعد کچھ اور معصومانہ سوالات کریں گے ان سے انشاءاللہ. جناب رحم, آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں. ہمارے آج کے مہمان صدر پاکستان جناب ڈاکٹر عارف علوی صاحب. موونگ فارورڈ, اسی سے جڑا آپ کا ایک اور ایکشن بھی تھا نا, کہ جب اس وقت کے وزیر اعظم نے آپ کو ایک سمری فارورڈ کیا اسمبلی ڈیزالو کرنے کی, تو آپ نے ڈیزالو کر دی. آپ کو اس پہ افسوس ہے چونکہ کوئی اور نہیں بلکہ خود پاکستان کی سب سے بڑی عدالت نے واضح الفاظ میں آپ کے اس عمل کو غیر آئینی قرار دیا کہ آپ کو نہیں کرنا چاہیے. عدالت نے بہت دیکھا اس کو, بہت سوچا, پھر حتماً اس نتیجے پہنچی کہ غیر آئینی عمل تھا. اور عدالت نے یہ بھی کہا کہ بھئی الیکشن ہو سکتے نہیں ہو سکتے, اور کنفیوژن بھی ہوئے ہے نا. اب میں نے گورنر کی سمری واپس کی, وہاں پنجاب کا کنفیوژن آپ نے دیکھا, آئی سو دیٹ کنفیوژن. تو عدالت اس کو جوڈیشل انٹرپریٹیشن کرے گی, اور میں سیاسی اعتبار سے آج بھی یہ سمجھتا ہوں, مثال کے طور پر جو سب لوگ کہتے تھے کہ الیکشن کے لیے جاؤ, کہتے تھے سلیکٹڈ گورنمنٹ ہے, مینڈیٹ لو, جاؤ 3 سال, یہ سنتے یہ اسمبلی کی گونج رہی, اور سب کہتے رہے کہ جاؤ. تو میں تو وہ محسوس کر کے میں نے کہا تھا نا کہ اسمبلی ڈیزالو ہونا ضروری ہے تاکہ الیکشنز پر جائیں اور یہ کرائسس حل ہو. اس وقت بہت بڑا کنفیوژن پاکستان کا یہ ہے کہ سٹیبلٹی نہیں ہے. نہیں سر, اس وقت آپ کے ذہن میں یہ نہیں تھا کہ جب آئین پاکستان کے تحت تو جب وزیر اعظم کے خلاف تحریک عدم اعتماد ٹیبل ہو جائے تو وہ لوز کر دیتا ہے اس مدت کے لیے اپنے. تو عدالت نے سنا کیوں ساری چیزیں, عدالت نے سننے کے بعد اس نتیجے پہنچی کہ آپ نے اتنے دن کیوں لگائے تاکہ کوئی پہلو رہ نہ جائے. اچھا, لہذا آپ مجھ سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ میں فوراً ہی کر لوں. آپ نے فوراً نہیں کیا نا, انہوں نے سمجھ آیا, میں نے تو کیا نا. تو عدالت نے یا میں 20 دن لگاتا اس کو سوچنے کے لیے, میں نہیں لگانا چاہتا تھا, میں سمجھتا تھا کہ دس واز دا رائٹ اسٹیپ. آج آپ میں یہی سمجھتے ہیں کہ وہ ٹھیک تھا, یا اب آپ کو لگتا ہے کہ نہیں وہ ایک عمل آئین کے منافی ہوا, اسمبلیاں ڈیزالو کرنے کی سمری پہ دستخط کرنے کا؟ بھائی میرے پاس ایڈوائس آئے گا, میں نہیں دستخط کروں.
یار کبھی آپ کچھ کہتے، کبھی آپ میرے پیچھے پڑتے ہیں کہ سمری آئی اور آپ نے کیوں دستخط نہیں کیا؟ میری کیا مجال کبھی میں عدالت کے الفاظ سمری آئی جب دستخط کر دیے تو آپ نے کیوں کیا؟ آپ نے 1 گھنٹے میں کیوں کیا اس کو؟ میں عدالت کا It is declared that the advice tendered by Prime Minister on or about 3rd of April to the President to dissolve the Assembly was contrary to the Constitution and of no legal effect. Order of the President about dissolving the Assembly was contrary to the Constitution. یہ سپریم کورٹ نے کہا. ٹھیک ہے، میرا اس میں آپ کو افسوس ہے کہ میرا اوپینین ایک داغ آ گیا. جیسے میں ریسپیکٹ کرتا ہوں سپریم کورٹ کی، بٹ میں اپنے دل سے اپنا اوپینین تو نہیں مٹا سکتا، یا آپ مٹا دیں گے؟ ٹھیک ہے، اور آپ کی رائے تھی کہ بالکل ٹھیک ہے یہ لیگل آپ نے کیا. ٹھیک ہے، اور یہی آج آپ کی رائے قاضی فائد عیسیٰ صاحب والے حوالے سے بھی یہی ہے، کیونکہ اب تو عمران خان صاحب نے بھی کہا کہ وہ غلط تھا. قاضی فائد عیسیٰ صاحب کے بارے میں نے صرف یہ کہا تھا کہ جب میرے پاس آیا ہے تو میری سمجھ میں صرف یہ بات آئی تھی کہ میں نہ تحقیقاتی ادارہ ہوں، نہ میں اس چیز کو دیکھ سکتا ہوں. اچھا، میں FIA کو لگا دوں یا کسی کو لگاؤں تو کتنی بری بات ہے، نہ اس کو میں سپریس کروں. تو میں صحیح، یہ تو اتنا بڑا کرائسس بن گیا، میں نے صحیح فورم کے اوپر اس کو ریفر کر دیا تھا. اچھا، مگر اس کے دیکھو وزیر اعظم کے پاس سے آیا تھا، اگر وہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے یہ ان کو نہیں کرنا چاہیے تھا تو ظاہر ہے جب میرے پاس آیا تو مجھے بھی نہیں کرنا چاہیے تھا. ٹھیک ہو گیا. ویسے خالی سرسری ایک بات کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے تو ان غیر آئینی اقدامات کی بنیاد پہ آپ کے مواخذے کی تجویز دی. آپ ولنریبل سمجھتے ہیں آپ کو اپنے آپ کو کسی مواخذے کے امپیچ کرنا چاہیے؟ انہوں نے کہا آن ریکارڈ. نہیں، میں تو نہیں سمجھتا کیسی کوئی پاسبلٹی. کیوں؟ بہت سارے فیصلے کرتے ہیں یار. میں لکھا ہے نا کہ اگر کوئی غیر آئینی کام کیا ہو کہ صدر نے، تو غیر آئینی کام نہیں کیا. میں نے سنے نا ایسے تو بہت سارے غیر آئینی کام کورٹ ڈکلیئر کر دی تھی. یہ فیصلہ حکومت کا غیر آئینی ہے. 150 فیصلے ہوئے ہوں گے پچھلے 10 سال کے اندر جس کو کورٹ نے ڈکلیئر کیا کہ غیر آئینی ہے. آپ کہیں کہ جی دیکھو ججمنٹ ہے کو مواخذے کے قابل بنا دیتا ہے اگر غیر آئینی کام کیا ہو تو ٹھیک ہے، اس جتنی سزا مجھے مل جانی چاہیے. وہ کیا ہے پتہ نہیں کیا ہے. بٹ یہ کہ آرٹیکل 6 لگا دیں، یہ تو میں نے بھی نہیں کہا، میں نے مواخذے کی بات. میں بھی آپ کو ایگزامپل ہی دے رہا ہوں نا. آپ نے کہا جی امپیچمنٹ ہوتا ہے، میں کہتا ہوں آرٹیکل 6 لگ سکتا ہے. اچھا ٹھیک. اور کیا سر یہ ساری صورتحال میں کوئی ایسا مرحلہ آپ دیکھتے ہیں، فورسی کرتے ہیں کہ جس میں آپ کرنٹ گورنمنٹ کو یا کرنٹ پرائم منسٹر کو اعتماد کا ووٹ لینے کو کہیں؟ ایسی کوئی صورتحال آپ کو بنتی نظر آتی ہے مستقبل میں؟ یہ ہائپوتھیٹیکل بات ہے، میں نہیں سمجھتا. ایسے آپ کو دیکھو آئین کے ساتھ چلنا چاہیے. میں کوشش آئین آپ کو رائٹ دیتا ہے نا؟ نہیں، آئین کے ساتھ چلنا چاہیے. میں کوشش کرتا ہوں آئین کے ساتھ چلوں. میرا اپنا انٹرپریٹیشن کچھ چیزوں میں اسٹرانگ ہو سکتا ہے. جیسے مثال کے طور پر نیب کے حوالے سے جو میرے پاس آیا تھا بل، میں نے دستخط نہیں کیے. EVMs کے حوالے سے، اوورسیز ووٹنگ کے حوالے سے آیا، میں نے دستخط نہیں کیے. گورنر کے اپوائنٹمنٹ کے حوالے سے جو پولیٹیکل کرائسس مجھے نظر آ رہا تھا وہ میں نے دستخط نہیں کیا. اس کے علاوہ تقریباً 100 دستخط کر چکا ہوں. بالکل آپ نے بتایا. اور I am going at 96-4. اچھا پرسنٹیج. یہ سندھ کے گورنر کا کیا ہوا معاملہ؟ یہ جو آیا تھا وہ آپ کے پاس ایک ہی نام آیا کامران ٹیسوری صاحب؟ میرے پاس ایک ہی نام آیا. اچھا، میرے پاس کوئی پہلے کا کوئی ڈسکشن نہیں ہے. اچھا، بڑا عجیب ہے چونکہ خود MQM کے افراد سر عام ادھر ٹیلی ویژن پہ کہتے رہے، جب ان سے پوچھا گیا کہ ٹیسوری صاحب کیوں، انہوں نے کہا صاحب 5 نام بھیجے، صدر پاکستان نے منظوری نہیں کیا کوئی، تو ہم کیا کریں؟ یہ آن ریکارڈ. میں کیٹیگوریکلی کہہ رہا ہوں آن ریکارڈ. ایک ہی نام آیا ٹیسوری صاحب کا، کوئی نام. جی ناظرین، پروگرام ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں. صدر پاکستان عارف علوی صاحب ہمارے آج کے مہمان. ٹورڈز دی اینڈ آخری 4-5 منٹ، یہ جتنا بھی ہم ظاہر ایک فیکٹ ہے نا کہ جو سیاسی محاذ آ رہا ہے اس وقت پاکستان کی 2 بڑی سیاسی جماعتوں کے درمیان ہے، تو آپ سمجھتے ہیں اب اس وقت ایک اور سیاسی لیڈر نواز شریف صاحب کی واپسی کا چرچا ہے، تو وہ کیا ہو؟ آپ اس رائے کے حامی ہیں کہ لیول پلینگ فیلڈ ہو، آئیں وہ بھی لڑیں الیکشن، پھر جس کو عوام. میں تو یہ سمجھتا ہوں کورٹس کے فیصلے ہیں نا، کورٹ آنے تو ٹھیک ہے، کورٹ کہے تو ٹھیک، تو پھر لیول جو کورٹ کہے. اب ہم نے تو اس کو ایکسپٹ کر لیا نا کہ جو بلز قانون بن جائیں، جو کورٹ اس کے اوپر مہر لگا دے وہ ٹھیک ہے. ایز اے گڈ کمبینیشن. پاکستان کی پالیٹکس کا ڈائریکشن وہی ہوگا جو پاکستان کے سیاسی لیڈر چاہیں گے اور جو پاکستان کی کورٹ اس کو انٹرپریٹ کرے گی، یہی ہوگا. اور عدالتوں کے فیصلے آزادانہ انداز میں ہو رہے ہیں؟ نہیں، میں سمجھتا ہوں عدالتیں آزاد ہیں. عدالتیں آزاد. دیکھو دیکھو وہی جو بائسز ہر انسان کے ہیں فطرتاً وہ عدالت کے بھی ہوں گے، ہے نا، انسان کے ہوں گے. میں نے بڑے بڑے ججز کو دیکھا ہے جو ان کی اپنی خواہش. آپ دیکھیں جب سپریم کورٹ کے اندر، امریکہ کے اندر جب سپریم کورٹ کے ججز بنائے جاتے ہیں نا تو ان بائسز کی بنیاد پر پک کیا جاتا ہے ان کو. تو لہذا کوئی خدا بدیانتی کا عنصر تو نظر نہیں آتا نا، کوئی زور زبردستی کا عنصر تو نظر نہیں آتا. باقی ظاہر انسان ہے، فطرت ہے، تو وہ تو بالکل. سو آپ بڑے چھوٹے آپ نے بات کی کہ میڈیا اور وہ
کیا یعنی آپ سمجھتے ہیں یہ عمران خان صاحب کے جو سیاسی حریف ہیں؟ نہیں، میڈیا کے آگے تو میں ایک کمزور پہلوان ہوں جو پھر بھی رنگ میں بیٹھا رہتا ہے. آپ میاں محمد نواز شریف کو کرپٹ سمجھتے ہیں؟ نہیں، یہ سوال آپ مجھ سے مت کریں. اٹ از کوائٹ سینسٹیو رائٹ ناؤ. مگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں کرپشن ہوا ہے نا، اور جو ذمہ داران ہیں، جب میں پی ٹی آئی یہاں اسمبلی یہاں نہیں تھا تو میں اسٹیٹمنٹ دیتا تھا، وہ میرے پرانے سارے اسٹیٹمنٹس آپ دیکھ لیجیے، اس میں آپ کو جواب بھی مل جائے گا. اور رائے وہی ہے پھر آج بھی؟ اچھا، اس میں آپ کو جواب بھی مل جائے گا. اور میں یہاں بار بار کہہ رہا ہوں کہ میں امپارشل ہوں، یا ایک لفظ ہے جو بڑا بینڈی اباؤٹ ہوتا ہے، نیوٹرل ہوں یا نہیں ہوں، مگر کرپشن کے معاملے میں سوال ہی نہیں پہ ہوتا کہ میرے دل سے کبھی نیوٹرلٹی کا اظہار ہو. یعنی میں آپ لوگوں پر بھی یہ کہتا ہوں، میڈیا پر ایک مشورہ ہمیشہ دیتا رہا ہوں کہ دیکھو، سب کو برابر مت سمجھا کرو. آپ نیوٹرل ہیں، آپ نیوٹرلٹی دکھانا چاہتے ہیں، مگر یہ کہ میرے گھر کے اندر آپ چور کو اور بے ایمان کو اور ایک شریف آدمی کو بھی برابر کر کے دکھاتے ہیں تو میرے بچوں کی تربیت خراب ہوتی ہے. میڈیا سے متعلق آپ کا مشورہ بالکل ہی ایز اٹ از آن ایئر چلا جائے گا، ٹیک پوائنٹ ٹیکن. لیکن آپ کا یہ مشورہ ہماری آرم فورسز کو تو نہیں ہے، ان کو تو نیوٹرل ہونا چاہیے نا، کسی بھی سیاسی اکائی کی طرف ان کا جھکاؤ نہیں ہونا چاہیے. کے لفظ پر میں بالکل کوئی بات نہیں. اچھا، آپ نے کمنٹ کرنا ہی چھوڑ دیا. نہیں، یہ بیٹی ہو گیا نا، اس کے اندر بڑے ویٹس آ گئے. اس کو تو مثال دی جیسے کالاواڑ ڈیم اتنا ویٹی ہو گیا کہ وہ اپنے میرٹ پر معیشت وہ شہباز شریف صاحب. تو میں یہ کہتا ہوں کہ فوج کا ایک بڑا اچھا رول ہے نا، اور وہ کانسٹیٹیوشنل رول ہے. ٹھیک ہے جی. آپ اس وقت کسی سیاسی اکائی کی طرف تو نہیں سمجھتے؟ میرا خیال فوج کا جھکاؤ ہونا نہیں چاہیے، اور ہے ہونا نہیں چاہیے، اور ہوگا بھی نہیں ہے. مگر یہ تو فوج بتا سکتی ہے نا کہ ہے. وہ آپ کو تو ایسے کوئی آثار نظر نہیں ہے مجھے کوئی جھکاؤ ہونے کے؟ نہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ فوج کا جو کانسٹیٹیوشنل رول ہے وہ فوج خود بھی چاہتی ہے اور ہم بھی چاہتے ہیں. مگر فوج کا انکانسٹیٹیوشنل رول پاکستان میں رہا ہے لمبا. ایوب خان، جو کہ ہماری تاریخ کا ایک اچھا حوالہ نہیں ہے نا. اچھا حوالہ ایوب خان، یحییٰ خان، ضیاء الحق صاحب اور مشرف. آج 12 اکتوبر ہے. آج کیا تھا؟ آج 12 اکتوبر 1999 2 تہائی حکومت نواز شریف صاحب گھر آج تو گئی تھی. مشرف صاحب آج آئے تھے نا 12 اکتوبر. صحیح. تو ایک فوج کا انکانسٹیٹیوشنل رول سے فوج کو دور ایک سیاہ دن ہے آج کا دن تاریخ میں پاکستان کی. اور باجوہ صاحب نے کچھ سٹیٹمنٹس بھی ابھی دیے ہیں، تو کبھی کبھی کہنا پڑتا ہے نا فوج کو. تو انہوں نے یہی کہا ہے کہ کانسٹیٹیوشن کے دائرے میں آپ ایسے سپریم کمانڈر آف آرم فورسز افواج پاکستان کے سربراہ کے کردار سے مطمئن ہیں؟ جی، میں ہمیشہ مطمئن ہوں. ہمیشہ یار اتنا کنٹریبیوشن ہے افواج پاکستان کا ہماری دہشت گردی میں، ہماری فلڈز کے اندر، ابھی ہر چیز کے اندر، ہر کرائسس کے اندر، پروٹیکشن آف دا کنٹری. دیٹس اے ہیوج کنٹریبیوشن. اور سر اگر یہ ایک گورنمنٹ جا رہی تھی، بس آخری یہ بات کہ جس طرح عمران خان صاحب کی گورنمنٹ گئی، تو اس میں یہ تو ٹھیک ہے کہ خان صاحب کوشش کرتے فلاں اتحادی نہ آ جائے، یہ وہ جو اس میں غلط مینز استعمال ہونے تھے، اس کو میں نہیں جسٹیفائی کر رہا. سندھ ہاؤس بولی وہ نہیں، وہ تو الگ ہے غلط. وہ اہم ہے، بہت اہم ہے اور بہت غلط ہے. اس میں ایسے میں نے خود سوال کا حصہ بنا دیا اس کو. لیکن اس ساری مشق سے افواج پاکستان کا تو کوئی لینا دینا نہیں ہے نا، کہ وہ ایسا کرنے میں کردار ادا کریں یا ایسا ہونے سے روکنے میں کردار ادا کریں. یہ سوال آپ سیاسی جماعتوں سے کریں، مجھ سے نہیں کریں. افواج پاکستان کے سپریم کمانڈر سے نہ کروں یہ سوال. اس لیے نہیں کریں کہ میری کمیونیکیشن کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ یہ باتیں اگر آئیں گی تو کانفیڈینشیل رہیں گی، اور افواج پاکستان کا جو رول ہے وہ عوام کے سامنے ہوگا اور افواج پاکستان کے سامنے ہوگا. تو وہ مجھ سے نہیں کریں، سیاستدانوں سے کریں. ٹھیک ہے. سو ٹوورڈز دی اینڈ رائٹ ناؤ ایز وی اسپیک آر یو ان اے پوزیشن ٹو ہیو اینی آئیڈیا اباؤٹ کہ کب پاکستان عام انتخابات کی طرف بڑھے گا، یا فی الحال کہنا بہت قبل از وقت ہے؟ میں کہہ نہیں سکتا، میری خواہش اپنی جگہ پر ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جلد از جلد ہو جائے، بٹ ود انڈرسٹینڈنگ کے بغیر نہیں ہوگا. دس کانٹ ہوپ فلی یہ جو عوامی کیفیت اور موومنٹ کی ہے، اس سے گریز کر کے اس سے پہلے یہ ساری انڈرسٹینڈنگ. صدر پاکستان سر بہت بہت شکریہ آپ کا وقت دینے کا. تھینک یو ویری مچ سر. بہت سنا آپ ناٹ ایٹ آل. آپ نے موقع دے دینا کہ اگر یہ لفظ غلط استعمال ہوا تو میں ٹھیک کر لوں. 100% یہ وضاحت. بہت شکریہ ناظرین، آپ نے پروگرام دیکھا. اپنی رائے سے آپ بھی ہمیں آگاہ کیجیے گا. کل ملاقات ہوگی انشاءاللہ. اللہ حافظ ناصر.